صغیر قید میں بہت بھوک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے انڈے اور ٹوسٹ کھا لیا اور دودھ کا گلاس بھی پی لیا۔ بات کیا کرو گے؟ صغیر نے اس ہندو سے پوچھا۔ تم خود عقل والے ہو، ہندو نے کہا۔ تمہیں آزاد چھوڑ کر ہمارے لیے جو خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ تم سمجھ سکتے ہو۔ اس کی پیش بندی یہی ہو سکتی ہے کہ تمہیں قتل کر کے لاش غائب کر دی جائے، جو میں کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ تم نے ہمارے لیے جو کام کیے ہیں تمہیں اس کا کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ دوسرا شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ تم سچے دل سے وعدہ کرو کہ ہمیں دھوکہ نہیں دو گے اور ہماری نشاندہی نہیں کرو گے۔ کہو کیا کہتے ہو؟ اگر میری یہ بات نہیں مانو گے تو بھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے جسم کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ یہاں جو بھی آئے گا تمہاری عزت کرے گا۔ صغیر کے چہرے پر رونق سی آ رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے اس ہندو کے کاندھوں پر رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم تو بڑے پیارے آدمی ہو میرے بھائی، صغیر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ابھی ابھی اس کمرے میں آیا ہو اور وہ یہاں کے لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہی قابل اعتماد آدمی ہو۔ اس نے عجیب سی بے تکلفی سے کہا، میں تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ بھائی کی موت نے میرے دماغ پر بہت برا اثر کیا ہے۔ اس نے افسوس کا اظہار کرنے کی بجائے مسکراتے ہوئے کہا، مرنا تو ہر کسی نے ہے، ہو سکتا ہے میں پھر تمہارے پاس ہی آ جاؤں، میری طرف سے مطمئن رہو۔ ہندو اٹھ کر دروازے تک گیا اور بڑی زور سے بولا، برتن لے جاؤ۔ 23-24 برس کی عمر کی ایک دل نشین لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بظاہر سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے، اس کے سر پر دوپٹہ تھا، لیکن اس کے سرخ و سفید رنگ، آنکھوں کی چمک اور انداز سے پتہ چلتا تھا کہ پڑھی لکھی اور اونچے خاندان کی لڑکی ہے۔ لیکن ظاہر یہ ہوتا تھا کہ وہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو ہندو، جس کا نام سریش کمار تھا، صغیر سے یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ کچھ دیر آرام کر لو، میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ بڑے اطمینان سے آرام کرو، سریش کمار نے کہا۔ میں تمہیں یقین دلا چکا ہوں صغیر بھائی، تمہیں غسیلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھے گا، یہاں آئے گا ہی کوئی نہیں۔ لڑکی بولی، آپ نے سب کو منع تو کر ہی دیا ہے۔ اور دیکھو منی، سریش نے لڑکی سے کہا، تم اس کا خیال رکھنا، اسے میرا بھائی سمجھو۔ ہاں ہاں، منی نے بڑے پیارے سے انداز سے کہا، میں خیال نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا، آپ جائیں۔ صغیر اٹھا، اس نے انگڑائی لی جیسے سو کر اٹھا ہو۔ وہ جوان آدمی تھا، اس کی نظریں لڑکی پر لگی ہوئی تھیں۔ لڑکی کو برتن اٹھا کر نکل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ وہیں موجود رہی۔ کمرے میں ایک پلنگ پڑا ہوا تھا۔ لڑکی نے پلنگ پوش سیدھا کیا اور صغیر سے کہا کہ وہ لیٹ جائے۔ تم کون ہو؟ صغیر نے منی سے پوچھا۔ نوکرانی سمجھ لو، منی نے جواب دیا، لیکن اس قسم کی نوکرانی نہیں جو عام گھروں میں ہوتی ہے۔ میں کچھ پڑھی ہوئی بھی ہوں اور تم جانتے ہو کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہاں کیا ہوتا ہے، اس لیے مجھے رکھا گیا ہے کہ میں سب کچھ سمجھتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اب کوئی غم اور فکر نہ کرنا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ لوگ تمہاری بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ ناشتے کے بعد صغیر میں ایک تغیر آ گیا تھا۔ وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ اسے کتنی زیادہ اعزار آسانی میں سے گزارا گیا ہے۔ اس پر ایسا تاثر طاری ہوتا جا رہا تھا جیسے وہ اس گھر میں ایک معزز مہمان ہو۔ وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ تم چلی جاؤ، صغیر نے منی سے کہا۔ ضروری نہیں، منی نے جواب دیا، کہتے ہو تو تمہارے پاس رک جاتی ہوں۔ میرے پاس بیٹھو گی؟ کیوں نہیں، منی نے کہا اور صغیر کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی اور صغیر کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ صغیر کا جسم دکھ رہا تھا، لیکن اسے وہ زیادہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ لیٹے لیٹے اٹھا اور نیم دراز ہو گیا۔ منی اس کے اور قریب ہو گئی۔ صغیر پر رومانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے ایک بازو منی کے گرد لپیٹ کر اسے اور زیادہ قریب کر لیا تھا۔ میں تمہیں سچی بات بتاؤں صغیر، لڑکی نے جذباتی سے انداز میں کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا تھا اور تم مجھے اتنے پیارے لگے کہ تم سے ملنے اور کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھنے کو دل کرتا تھا۔ تم اتنے خوش طبع ہو کہ تمہاری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ تم نے میری طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ میں نے اب خود سریش کمار سے کہا تھا کہ تمہارے کام کاج کے لیے مجھے موقع دیں۔ صغیر نے دروازے کی طرف دیکھا جس کا کواڑ بند تھا، لیکن چٹخنی نہیں چڑھی ہوئی تھی۔ ابھی نہیں، منی نے کہا، دروازہ بند نہیں کریں گے، میں اسی کوٹھی میں رہوں گی اور تمہارے پاس زیادہ وقت کے لیے آؤں گی۔ وہ ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں محسوس کرنے لگے تھے۔ تم کبھی انڈیا گئے ہو؟ منی نے پوچھا۔ نہیں، صغیر نے جواب دیا، جانے کو دل بڑا کرتا ہے لیکن طبیعت کچھ اکھڑ سی گئی ہے۔ لو، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ منی نے اپنا ایک گال اس کے گال کے ساتھ دبا کر بچوں کی سی شوخی سے کہا، تم ایک بار چلو تو صحیح۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس جاؤ گے تمہیں شہزادوں کی طرح ہاتھوں پر اٹھائیں گے۔ پاکستانی کی تو وہ بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور تم نے ان لوگوں کے جو کام کیے ہیں اس کا تو تمہیں ایسا صلہ دیں گے کہ تم وہاں سے آنا ہی نہیں چاہو گے۔ انڈیا بہت خوبصورت ملک ہے، تمہیں ایسی ایسی جگہ دکھائیں گے جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی، وہاں سے تم آنا ہی نہیں چاہو گے۔ تم ساتھ چلو گی؟ ہاں ہاں، منی نے جواب دیا۔
میں ساتھ ہوں گی اور وہاں تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی ملے گی۔ اس لڑکی نے انڈیا کی ایسی خوبصورت تصویر پیش کی کہ صغیر بڑے خوبصورت تصوروں میں کھو گیا۔ منی نے اپنی رومانی حرکتوں اور جذبات کو مشتعل کر دینے والے انداز سے اس کے تصوروں کو بیداری کے خواب بنا دیا۔ میں نے سنا ہے تم ان لوگوں سے الگ ہو رہے ہو۔ منی نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ایک بار انڈیا کی سیر کر لو۔ انہیں کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ صغیر بڑے حسین خوابوں کی دنیا میں کھو گیا۔ منی اسے فضا کی بلندیوں میں اڑاتی ہوئی لے گئی اور صغیر کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صغیر میں یہ تغیر پیدا کیا گیا تھا۔ اس رنگ کے لیڈر مہندر آہوجا نے لوسی کے اغوا اور اس کی واپسی کے بعد رنگ کے چیدہ افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس مسئلے پر بحث مباحثہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک مسئلہ تو ان کے سامنے یہ تھا کہ اس کوٹھی کی نشاندہی ہو گئی ہے، کیا یہ کوٹھی چھوڑ دی جائے یا اسی میں رہائش رکھ کر کوئی اور پردہ ڈال دیا جائے۔ اس مسئلے کا حل اب سب نے یہ سوچا اور فیصلہ کیا کہ کوٹھی چھوڑنا زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ شک پیدا ہوگا کہ یہاں مشکوک لوگ رہتے تھے اور اب وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اس طرح انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ صغیر کا تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اس کا وہی حل بہتر ہے، ایک نے کہا، اسے بھی اسی طرح غائب کر دو جس طرح ان کے نوکر کو کیا تھا۔ اس کی باتیں آپ نے سنی ہیں، کیا کوئی آدمی اتنی اذیت برداشت کر سکتا ہے؟ بے ہوش ہو کر ہوش میں آتا ہے تو اس کی زبان پر وہی انکار ہوتا ہے کہ میں تمہارے راستے پر نہیں آؤں گا۔ میری رائے کچھ اور ہے، مہندر نے کہا۔ میں نے اس شخص میں جو خوبیاں دیکھی ہیں وہ اور کسی پاکستانی ایجنٹ میں نہیں ہیں۔ یہی ایک خوبی دیکھ لو کہ اس قدر سخت اعزار ثانی شاید گھوڑا بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن اس شخص کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے انہی پر قائم ہے۔ ہمیں ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا ساتھ تھا تو اس نے پوری وفاداری سے ہمارا ہر کام کیا۔ اس نے ایسی جگہوں پر بھی بم رکھ دیے تھے جہاں تک اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں عقل اور ذہانت بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں ایسے آدمی کو ہم ضائع نہ کریں۔ لیکن کس طرح؟ ان میں سے کسی نے پوچھا۔ دوسرا طریقہ استعمال کرو، مہندر نے کہا، برین واشنگ۔ کیا تم یہ کام نہیں کر سکتے؟ برین واشنگ کرو اور اسے سرحد پار لے چلو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ صغیر کی برین واشنگ کی جائے۔ یہ کام اس ہندو اور اس لڑکی کے سپرد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنا نام سریش کمار اور منی بتائے تھے۔ ان دونوں نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ کام ناشتے سے شروع ہوتا تھا۔ دودھ میں وہ نشہ آور دوائی ملائی گئی تھی جو ذہن کو سکون دیتی ہے اور دماغ پر بھی اثر کر کے سوچوں اور خیالوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ برین واشنگ کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ خاصی مدت تک اعزار ثانی کا طریقہ استعمال ہوتا رہا، لیکن جدید دور کی میڈیکل سائنس نے ایسی دوائیاں تیار کر لی ہیں جو دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دماغی قوت کا رخ موڑنے کے لیے تجربہ کار آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوائی کے اثرات کے ساتھ مل کر خیالات کو ایک خاص راستے پر ڈال دیتی ہے۔ یہی دوائیاں کھانے پینے کی اشیاء میں مسلسل دی جاتی ہیں اور متعلقہ آدمی کو ایک طرح کا باتوں سے ہپنوٹائز کیا جاتا رہتا ہے۔ صغیر کو جو دودھ پلایا گیا تھا اس میں ایک خاص دوائی شامل کی گئی تھی۔ اس دوائی کے اثرات کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ایک لڑکی کو استعمال کیا گیا تھا۔ یہ عمل یہیں پر ختم نہیں ہو گیا تھا۔ ہر کھانے کے ساتھ صغیر کو یہ دوائی دینی تھی۔ باقی کام سریش اور منی نے کرنا تھا۔ منی اپنے کام کی ماہر تھی، وہ طوائف نہیں تھی۔ اسے یہ ٹریننگ حاصل تھی کہ جس آدمی کو پھانسنا ہو اس کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ وہ آدمی دیوانہ ہو جائے، پھر اس کے لیے سراب بن جاؤ، یعنی متعلقہ آدمی کو تشنہ رکھو۔ منی نے صغیر کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ میجر عثمان کی ذہنی اور جذباتی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ اس کے لیے ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ لوسی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ لوسی نے اسے اس خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا تھا کہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہے اور جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے اسے وہ بالکل ہی پسند نہیں کرتی۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو میجر عثمان کو پریشان کر رہی تھی، وہ یہ کہ وہ تسلیم کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور لوسی اسے بے وقوف بناتی رہی ہے۔ مسئلہ دراصل یہ تھا کہ لوسی میجر عثمان کے لیے ایک نشہ بن گئی تھی اور عثمان اسی نشے کا عادی ہو گیا تھا اور اس کی حالت نشے سے ٹوٹے ہوئے نشئی جیسی ہو گئی تھی۔ لوسی نے اسے ذہنی فرار اور لذت پرستی کا عادی بنا دیا تھا۔ یہ ایک قسم کی برین واشنگ تھی جس نے میجر عثمان کو زندگی کے حقیقی راستوں اور حقائق سے متنفر کر دیا تھا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری خوشامد پسندی ہے۔
ہر انسان اہمیت کا متمنی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے یہ احساس دلوایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں تم جیسا عرفہ والا کوئی نہیں۔ لوسی اور اس جیسی عورتوں کو یہی ٹریننگ حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک تھرڈ کلاس آدمی کو بھی فرسٹ کلاس آدمی ثابت کر دیں۔ آدمی اپنے گھر جاتا ہے تو اسے کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بچے ہیں تو بچے اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں، بیوی ہے تو وہ گھر کے ایک دو مسئلے پیش کرے گی۔ زندگی اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن لوسی جیسی عورتیں جسے پھانس لیتی ہیں وہ یہی طریقہ اختیار کرتی ہیں کہ اس آدمی کو خیالوں ہی خیالوں میں اور باتوں ہی باتوں میں شہزادہ بنا دیتی ہیں، اور پھر اسے وہ کام لیتی ہیں جس کی خاطر وہ برین واشنگ کرتی ہیں۔ جس آدمی کی برین واشنگ ہو چکی ہو، اسے اپنی بیوی، بچے اور گھر کا کوئی فرد اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے آپ کو بڑی اونچی سطح پر رکھتا ہے جو دراصل ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ عثمان اسی سطح پر پہنچ گیا تھا۔ لوسی وہاں سے چلی گئی تھی اور عثمان کو بڑے خوبصورت ہوائی قلعے میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ اس کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسا ہیروئن کے نشئی کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس ہیروئن نہیں ہوتی۔ وہ غصے سے بھرا رہتا ہے، مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں وینا کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا تھا۔ مثلاً وہ دفتر سے گھر پہنچا تو وینا نے کہا، آپ آ گئے ہیں؟ عثمان بھڑک کر بولا، تو کیا میں واپس چلا جاؤں؟ وینا نے گوشت پکایا اور جب کھانا سامنے آیا تو عثمان غصے میں آ گیا اور یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کیا پکا کر میرے آگے رکھ دیا ہے؟ میں نے آج سبزی کھانی تھی۔ وینا نے ایک دو روز پہلے کی پکی ہوئی سبزی فریج میں سے نکال کر گرم کی اور اس کے آگے رکھ دی تو عثمان بولا، یہ سبزی تو میں 1 مہینے سے فریج میں پڑی دیکھ رہا ہوں۔ میجر عثمان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ وینا کے ساتھ کم سے کم بات کرے۔ وینا جانتی تھی کہ عثمان کے اس اب نارمل سلوک کی وجہ کیا ہے، مگر وہ برداشت کر رہی تھی۔ میجر عثمان ایم اے خان کی کوٹھی میں چلا گیا اور مہندر سے ملا جو اس کے لیے اور سارے پاکستان کے لیے ایم اے خان بنا ہوا تھا۔ اس نے اور اس عورت نے جو ایم اے خان کی بیوی اور لوسی کی ماں کا رول ادا کر رہی تھی، عثمان کا پرتپاک استقبال کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اداس اور پریشان ہو گئے جیسے ان پر غموں کا بوجھ آ پڑا ہو۔ لوسی کہاں ہے؟ میجر عثمان نے غمزدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ تمہیں بتا کر گئی ہے، مہندر نے جواب دیا۔ اس نے تمہیں فون کر دیا تھا، وہ کراچی جا رہی ہے۔ وہاں کا ایڈریس؟ میجر عثمان نے پوچھا۔ فون نمبر؟ کیا کرو گے ایڈریس اور فون نمبر پوچھ کر؟ مہندر نے کہا، کیا یہ ایک آزاد ملک ہے؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے قابل رہ گئے ہیں؟ مجھے تو اپنی بیٹی کا غم لگا ہوا ہے کہ وہ خودکشی ہی نہ کر لے۔ اسے اغوا کیا گیا، خراب کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے ملک میں قانون تو رہا ہی نہیں۔ تم کیسے فوجی افسر ہو کہ ان بدماشوں کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے؟ ہمیں 3 بار ٹیلی فون پر دھمکی مل چکی ہے کہ ہم نے کوئی کارروائی کی تو اس کا انجام ہمارے لیے بہت برا ہوگا۔ سچی بات ہے عثمان بیٹا، ہم تو ڈر گئے ہیں کہیں ہماری کوٹھی میں ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ لوسی نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ بدماش کون ہے؟ میں ان بدماشوں کو جانتا ہوں، عثمان نے کہا، لیکن میں لوسی سے ملنا چاہوں گا۔ وہ تمہیں مل جائے گی، مہندر نے کہا، کچھ دن انتظار کر لو۔ مجھے ایک بات سمجھا دو، میجر عثمان نے کہا۔ لوسی نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہی ہے اور وہاں سے کراچی چلی جائے گی۔ آپ مجھے اس کا ایڈریس یا فون نمبر کیوں نہیں بتاتے؟ میرا خیال ہے میجر عثمان، مہندر نے کچھ اور ہی طرح سنجیدہ ہو کر کہا، اس حقیقت کو نہ بھولو کہ لوسی کے ساتھ ابھی تمہارا تعلق محض دوست کی حیثیت سے ہے، وہ ابھی کسی اور کی منگیتر ہے۔ میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا کہ تمہیں اس معاملے میں زیادہ انوالو کروں۔ اس کا منگیتر کہاں ہے؟ میجر عثمان نے کہا۔ تم جانتے ہو اس کا بھائی مر گیا ہے، مہندر نے کہا۔ وہ اپنے گھر ہوگا۔ کیا آپ اس کے بھائی کے ملنے پر گجرات گئے تھے؟ میں گیا تھا، مہندر نے جھوٹ بولا۔ صبح گیا، شام کو جنازہ پڑھ کر آ گیا تھا۔ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میجر عثمان نے پوچھا اور مہندر کا جواب سنے بغیر کہنے لگا، جس روز صغیر کا بھائی فوت ہوا تھا اس روز 1:30-2 بجے آفس سے آتے ہوئے میں نے آپ کو یہاں دیکھا تھا۔ تمہیں غلطی لگی ہے، مہندر نے کہا، وہ 1 روز پہلے فوت ہوا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ لوسی کے ساتھ میرا بھی کوئی تعلق نہیں؟ میجر عثمان نے اب نارمل سی آواز میں کہا، اس تھوڑے سے عرصے میں آپ کو کم و بیش 1.5-2 لاکھ روپیہ کھلا چکا ہوں۔ آپ کے ڈرائنگ روم میں جو قالین بچھا ہوا ہے وہ میرا بچھایا ہوا ہے اور میں نے 32,000 روپے میں خریدا تھا۔ اس کے علاوہ لوسی نے خود جو تحفے مجھ سے وصول کیے اور جو اس نے مجھ سے آپ کو دلوائے اور ہوٹلوں میں اس نے میری جو دولت خرچ کروائی وہ حساب الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں لوسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ہمیں لوسی کی قیمت دیتے رہے ہو؟ مہندر نے پوچھا۔ میں 100% یہی کہنا چاہتا ہوں، میجر عثمان نے کہا۔ محبت میں انسان جان تک قربان کر دیتا ہے عثمان بیٹا، مہندر نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ میں جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، عثمان نے کہا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے جس پر آپ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تم سے کوئی پردہ نہیں عثمان، مہندر نے کہا۔ دراصل ہم لوگوں پر خوف و ہراس سا طاری ہو گیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کروں اور کیا کہوں۔ یہ نہ بھولو اس بیٹی کا باپ میں ہوں جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ مجھے جذباتی سہارے کی ضرورت ہے جو تم سے ہی مل سکتا ہے۔ تم میرے پاس آتے رہنا، لوسی تمہیں مل جائے گی۔ میجر عثمان وہاں سے آ گیا۔ اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں تھی۔ ایک تو لوسی اس کے لیے بہت بڑا ٹیڑھا مسئلہ بن گئی تھی، اور دوسرا مسئلہ جو اسے پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وینا کے بھائیوں کے نوکر اکبر کو قتل کس نے کیا۔ عثمان امیر خان کی کوٹھی سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا تو یہی سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔ اب مہندر نے اسے لوسی کا ایڈریس اور فون نمبر دینے سے ٹال دیا تھا تو اس کے ذہن میں ہلکا سا ایک شک سر اٹھانے لگا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں لوسی کی اس کہانی کو یاد کرنے لگا جو لوسی نے اسے اپنے فرار کے متعلق سنائی تھی۔ لوسی نے اسے یہ تو بتا دیا تھا کہ ایک نوکر اس کمرے میں اس پر پہرا دیتا تھا۔ لوسی نے عثمان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے اس نوکر کو کس طرح بیوقوف بنایا اور وہاں سے اس نوکر کی مدد سے فرار ہوئی تھی، لیکن عثمان کو بعد میں پتہ چلا کہ نوکر تو قتل ہو گیا ہے۔ لوسی کو عثمان نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اکبر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ عثمان کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوا، کیا اپنے نوکر کو وینا کے بھائیوں نے اس غصے میں خود قتل کر دیا کہ اس نے اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کی تھی؟ اسے اس سوال کا جواب مل رہا تھا۔ ایک خیال اسے یہ آیا کہ ہو سکتا ہے نوکر نے مالکوں کے ڈر سے خودکشی کر لی ہو۔ عثمان کی بیوی وینا کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی جو اس کے لیے عجیب و غریب تھی اور ناقابل برداشت تھی۔ گھروں پر مشکلات آتی ہی رہتی ہیں، کبھی گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، مالی دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسے ہی کچھ مصائب ہیں جو اچانک آ پڑتے ہیں۔ گھر والے ان مسائل یا مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چونکہ مسئلہ کوئی بھی ہو وہ واضح ہوتا ہے، اس لیے اس کے مطابق حل تلاش کیا جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسا تھا جس کا کم از کم وینا کو کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اور بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ اس کا خاوند پاگل ہو جاتا، اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیتے تو اسے یہ تو پتہ چلتا کہ اس کے خاوند کا دماغ کس وجہ سے معوف ہو گیا ہے اور اس کے قابو میں نہیں ہے۔ اس کی تو یہ حالت تھی جیسے اس پر کوئی آسیب طاری ہو اور وہ زندگی کے شب و روز اس آسیب کے زیر اثر گزار رہا ہو۔ وینا ایک مخلص اور وفاشوار بیوی تھی۔ کوئی اور ہوتی تو عثمان کے جو سلوک وینا کے ساتھ کیے تھے وہ کبھی برداشت نہ کرتی۔ وینا کو جب بھائیوں نے کہا تھا کہ لعنت بھیجو ایسے خاوند پر اور اپنے گھر آ بیٹھو، تم بوڑھی تو نہیں ہو گئی، تو وینا نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ میرے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس خاوند کو اکیلا چھوڑ دوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے خاوند سے بے وفائی کر رہی ہوں اور اسے ایک انتہائی خطرناک عورت کے حوالے کر رہی ہوں۔ خاوند میرا ہے۔ وینا نے یہ الفاظ کئی بار اپنے عزیزوں سے، میجر سمیع اور کیپٹن آصف سے بھی کہے تھے۔ میرا دماغ حاضر ہے، مجھ پر کسی آسیب کا اثر نہیں، میں اپنے خاوند کے نجات کے لیے اپنے جذبات کی اور اپنے بچوں تک کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ اس کا عزم تھا اور یہ اس کی نیت تھی، لیکن حالات اس کے بس سے باہر تھے۔ اس کے بھائیوں نے لوسی کے اغوا کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ وینا کو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ بھائیوں کے کہنے پر چپ رہی تھی۔ اس کے بھائی بے وقار اور بدمعاش قسم کے آدمی نہیں تھے، عقل اور ہوش والے لوگ تھے۔ وینا دراصل یہ چاہتی تھی کہ عثمان کے ذہن میں اور کردار میں تبدیلی آئے اور وہ خود محسوس کرے کہ وہ ایک جادوگرنی کے قبضے میں آ گیا ہے، وہ خود محسوس کرے کہ اس چکر سے نکلے۔ وینا ایک محاذ پر ڈٹ گئی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ بے تیغ سپاہی تھی۔ تیغ ہوتی بھی تو وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وار کس پر کرے۔ رہ رہ کر اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا۔ وہ تھی تو باوقار اور شریف لڑکی، لیکن وہ اس کلاس کی لڑکی تھی جس کلاس کو اللہ کی ضرورت کم ہی کبھی محسوس ہوا کرتی ہے۔ اس کلاس میں نماز روزہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اب وینا پر ایسی آفت آ پڑی کہ اسے کوئی حل کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو اسے یہ احساس ہوا کہ ایک قوت موجود ہے جو جسے چاہے عزت دیتی اور جسے چاہے ذلت دیتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے صوم و صلات کی طرف توجہ دی۔ اس نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ اسے کچھ سکون محسوس ہوا تو راتوں کو اٹھ کر اس نے نفل پڑھنے بھی شروع کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں اس سے پہلے کبھی آنسو نہیں آیا تھا۔ عثمان نے بارہا اسے بڑے سخت الفاظ کہے تھے، بلکہ اسے ایک طرح سے لوسی کے مقابلے میں دھتکار دیا تھا، پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ مگر پہلے روز جب اس نے نماز پڑھ کر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تو بے اختیار اس کے آنسو بہنے لگے اور پھر اس کی ہچکی بند گئی۔ اس نے روحانی سا سکون محسوس کیا اور اسے صاف طور پر محسوس ہوا کہ اللہ اس کی سن رہا ہے اور اللہ اس کی مدد کو پہنچے گا۔ اس کے بعد اس نے اللہ کو ہی اپنا رازدار اور مددگار بنا لیا تھا۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کے میکے کے نوکر اکبر کو قتل کر دیا گیا ہے اور لوسی فرار ہو گئی ہے، تو اسے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اسے اپنا خاوند بھی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔
وہ اللہ سے یہی ایک دعا مانگتی کہ اس کا خامند اسے واپس مل جائے۔ وہ خامند کو خبردار کرنا چاہتی تھی کہ اس لڑکی سے بچ کے رہے، لیکن خامند اس کے ساتھ نہ بات کرتا تھا اور نہ ہی اس کی سنتا تھا، پھر بھی وہ اللہ اللہ کیے جا رہی تھی۔